الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ پس اللہ عز و جل سے جس قدر تم استطاعت رکھتے ہو ڈرتے رہو، پرہیزگاری اور تقوی اختیار کیے رکھو، اور اللہ عز و جل کے احکامات کو سنو اور اللہ عز و جل کے احکامات کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور اپنے مالوں کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر عمل ہے، اور جو شخص بھی اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، پس یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے اور اپنی منزل اور مقصد کو پا لینے والے ہیں۔ سورہ التغابن 28واں پارہ، اس کی آیت نمبر 16۔ اس سے قبل بھی آپ کے سامنے اسی آیت مبارکہ کے بارے میں چند احکامات ذکر کیے تھے کہ جس میں تقوی اور اللہ عز و جل کے احکامات کو سننا اور ان کی اطاعت کرنا اور اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے بارے میں وضاحت کی گئی۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں کو اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے انسان کے دل کا غنی ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ بہت بڑا معاون عمل ہے نیکی کے لیے، کامیابی کے لیے، تقوی کے حصول کے لیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے قرب کے لیے کہ بندہ اپنے نفس کو کنجوسی سے بچا لے، بخل سے بچا لے، کیونکہ جو بندہ بخیل ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ گویا کہ اس نے لوہے کا بڑا ہی تنگ لباس جو ہے وہ پہن رکھا ہے، اور جیسے ہی وہ بخیلی کرتا ہے اس کی کڑیاں مزید تنگ ہو جاتی ہیں، اور حتیٰ کہ اس کی یہ ہڈیاں اور پسلیاں جو ہیں وہ فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر ملتی چلی جاتی ہیں، اور جیسے جیسے بندہ بخیلی کرتا ہے اس کا یہ لباس وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بخیل آدمی کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ عز و جل سے دور ہو جاتا ہے، یہ لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، یہ اللہ عز و جل کی جنت سے دور چلا جاتا ہے، اور یہ جہنم کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، انفق علیکم، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے اوپر اپنے خزانوں کے دروازوں کو کھول دیا کرتے ہیں۔ تم بخیلی کرو گے، اللہ پاک اپنے خزانوں کے دروازوں کو تمہارے لیے بند کر لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ہی کے خزانے ہیں کہ جن کی وجہ سے
اللہ پاک اپنے بندوں پہ رحمتیں کرتے ہیں، لہذا اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے اس پر فراخی ہو، اس بندے کے لیے رزق کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ کشادگی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالے روزانہ کی بنیاد پہ۔ اور اسی طرح پھر جو فرضی صدقے ہیں وہ تو انتہائی ضروری ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے معاملہ میں فرمایا۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اپنے مالوں کی تو فرمایا کہ وہ بندہ جو ہے پھر جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک بندہ زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے، اب یہ سب سے بڑی بخیلی ہوتی ہے کہ بندہ زکوٰۃ کا ہی انکار کر دے۔ اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اس بات پہ اتفاقی مسئلہ ہو گیا کہ ایسا بندہ جو زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے، خواہ وہ مسجد نبوی میں 5 وقت کی نمازیں پڑھے، خواہ وہ بندہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی پڑھے، تب بھی وہ بندہ جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ اس کے خلاف جنگ کی جائے گی جس طرح کافروں کے خلاف جنگ کی جاتی ہے۔ اندازہ لگائیے یہ انتہائی المناک بخیلی ہے کہ بندہ جو ہے وہ جو فرضی صدقات ہیں ان کو بھی ادا نہ کرے، اور پھر اس کے بعد نفلی صدقات اور خیرات ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف دیکھ لیجئے کہ کس قدر جو ہے کسی کے پاس معمولی سا بھی اگر کوئی مال آ گیا تو اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے ہیں، سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دینے کی روایات جو ہے وہ ہمیں بہت سی ملتی ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ بلا ناغہ اللہ رب العالمین کے 2 فرشتے زمین کی طرف آتے ہیں، یہ روزانہ کا عمل ہے۔ اور ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہم آتی منفقن خلفا، اے اللہ جو بندہ بھی تیرے راستے میں آج خرچ کر رہا ہے، اے اللہ اس کو بہترین نعم البدل عطا کر دے۔ اب دیکھیے اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، اور دوسرا فرشتہ وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ جو بندہ بخیلی کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے، تیرے راستے میں خرچ کرنے سے رک رہا ہے، اے اللہ اس کے پاس جو ہے اسے بھی تلف کر دے، اسے بھی جو ہے وہ تو ہلاک اور برباد کر دے۔ اس لیے یہ انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو سمجھیے، اور اللہ رب العالمین کے خزانوں سے اپنے لیے جو ہے وہ رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ جس قدر اللہ پاک نے توفیق دی ہے، کم مال میں سے کم خرچ کر دیں، زیادہ سے زیادہ خرچ کر دیں، لیکن اس کو معمول بنائیں کہ روزانہ فرشتے کی دعائیں حاصل کریں، تھوڑا خرچ کر کے، زیادہ خرچ کر کے اب اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے اس کو حاصل کیا جائے۔ اس لیے بخیلی جو ہے یہ بہت ہی بری ایک خصلت ہے، ایک عادت ہے بندے کی، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، سخاوت کی طرف، غنا کی طرف اپنے آپ کو لانا ہے، کیونکہ ایمان اور بخل جو ہے یہ 2 چیزوں کا رہنا یہ مشکل ہو جاتا ہے ایک دل کے اندر۔ اس لیے سخاوت کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کیجیے، اور اپنے اس رب پر پختہ یقین رکھتے ہوئے بغیر کسی قسم کی ریاکاری سے خرچ کیجیے، اور اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہونا چاہیے، کسی پر احسان جتلانا مقصد نہیں ہونا چاہیے، کسی کو حقیر سمجھنا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ خرچ بھی کرے بندہ، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے مثال بھی دی ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی پر احسان جتلانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اگر کوئی بندہ کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے خرچ کرتا ہے،
ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے ایک اونچی چٹان کے اوپر جو ہے وہ کوئی چیز رکھ دی ہے، ہلکی سی بارش بھی آتی ہے وہ اس چٹان کو سودا بالکل صاف کر دیتی ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہتی، گویا کہ نامہ اعمال میں ہر چیز مٹا دی جاتی ہے اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے۔ اور خصوصاً یہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بڑی تعلیم دی گئی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے تمہارے دل کے اندر جو ہے وہ ریاکاری نہیں آنی چاہیے، جس کو دے رہے ہو اس کے بارے میں کوئی حقارت والے معاملات نہیں آنے چاہیے۔ فرمایا ہمیشہ اپنے دل کے اندر یہ سوچا کرو کہ اللہ پاک تمہیں جو رزق دے رہے ہیں وہ ان ضعفاء اور معاشرے کے اندر جو کمزور لوگ ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان کی وجہ سے تمہیں اللہ پاک رزق دیتے ہیں، اس لیے ان کمزور لوگوں کو اپنا محسن سمجھتے ہوئے ان کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیا جائے، نہ کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ حقارت کی نظر جو ہے اس کے ساتھ دیکھا جائے۔ یہ سوچ اور فکر پیدا کر کے انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ جو ہے یہ اپنے اندر پیدا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ بخیلی وہ تو انسان کو گویا کہ برائیوں کا گڑھ بنا دیتی ہے۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمارے دلوں کے اندر غنا پیدا کرے، اللہ پاک ہمیں بخیلی سے، کنجوسی سے اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں محفوظ و ممنون فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔